بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل قال اللہ تبارک وتعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع مصارف زکوٰۃ ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو تمام زمانوں اور سارے انسانوں کے فطری جذبات اور رویوں کی رہنمائی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے لیے ہدایت کا راستہ متعین نہ کیا گیا ہو۔ زکوٰۃ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا ہوتے ہیں۔ یہ اسلامی معیشت کا ایک اہم ستون بھی ہے۔ زکوٰۃ ایک دینی نظام ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فریضہ اسلامی ہے اور اس کا مقصد ہی ایمان کو تقویت دینا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہونا ہے، اور اس لیے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک رکن ہے جس کی مقادیر اور مصارف اللہ تعالیٰ ہی نے مقرر کیے ہیں، اور اس لیے کہ اس کا ایک حصہ اعلیٰ کلمت اللہ اور دعوت دین میں صرف ہوتا ہے۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ مسلمانوں کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی فلاح کا ضامن ہے۔ اسلام کے نظام زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم، لغوی اعتبار سے لفظ زکوٰۃ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کی لغوی مفہوم میں اگر بیان کریں پاک کرنا، بڑھنا، نیک و صالح ہونا۔ زکوٰۃ کا اصطلاحی مفہوم شریعت کی اصطلاح میں مخصوص مال میں مخصوص افراد کے لیے مال کی ایک متعین مقدار کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 86 مرتبہ ادائیگی زکوٰۃ کی تاکید و ترغیب فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی زکوٰۃ کے فریضے کو دین اسلام کی بنیاد و اساس قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کی فرضیت شریعت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، جن کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے اسی طرح خارج ہو جاتا ہے جیسے نماز کا انکار کرنے والا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ توحید و رسالت کی شہادت اور اقامت الصلاۃ کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن کریم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت سے ثابت ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نماز کے ساتھ ساتھ جو فریضہ سب سے اہم نظر آتا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم میں 32 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کا ذکر ہے، اس کے متصل زکوٰۃ کا بیان بھی موجود ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور بالخصوص نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے رب کے پاس، اور ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ دین اسلام جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور تکمیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، کبھی بھی نظام زکوٰۃ سے خالی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، ان کو بھی اس ثمربار نظام سے مستفید کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس کی قرآن کریم ان الفاظ میں توثیق کرتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے برکت دی جہاں بھی ہوں، اور مجھے ہدایت فرمائی کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک زندہ ہوں۔ نظام زکوٰۃ یہودیوں کے لیے واجب گردانا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی سے سرفراز فرما، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے عذاب میں جسے چاہوں گا گھیر لوں گا، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، مگر میں اس رحمت کو ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو مجھ سے ڈریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے، جیسے کہ میں نے آغاز میں ایک صحیح بخاری کی حدیث پیش کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک یہ کہ اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں و الہ نہیں، نہ کوئی عبادت بندگی کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھے حج کرنا، اور 5ویں رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو امیر و قاضی بنا کر یمن بھیجا تو ان سے فرمایا تم اہل کتاب میں ایک قوم یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہو، جب تم ان کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے انہیں اس بات کی گواہی دینے کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو تم انہیں دعوت دو کہ اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، اور اگر وہ اس بات کو اطاعت قبول کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دے دیا جائے گا۔ اگر وہ اسے مان لیں تو زکوٰۃ کی وصولیابی کے سلسلے میں چھانٹ کر اچھا اور نفیس مال لینے سے پرہیز کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ خلفاء راشدین کے عہد سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مانعین زکوٰۃ کا معاملہ درپیش ہوا تو انہوں نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، کیونکہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج تھے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا اجماع ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور عرب میں سے بعض کافر ہو گئے جس نے بھی کفر اختیار کیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا آپ لوگوں سے کس طرح جنگ کریں گے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہہ دے۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے مجھ سے اپنے مال اور اپنی جان بچا لی، مگر اسلام کے حق کے ساتھ ان کا حساب اللہ جل جلالہ پر ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم یقیناً میں قتال کروں گا اس شخص سے جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، تو بے شک زکوٰۃ مال کا حق ہے، اللہ کی قسم اگر وہ مجھ سے ایک رسی بھی روکیں گے جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو یقیناً میں اس سے اس رسی کے روکنے پر قتال کروں گا۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اجماع کیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں فقہاء کرام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اس میں زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں اسلام میں زکوٰۃ کی فرضیت کی کچھ شرائط ہے، اور یہ شرائط بھی دو طرح کی ہیں۔ بعض کا تعلق مالک نصاب اور صاحب زکوٰۃ سے، اور بعض کا تعلق مال زکوٰۃ سے ہے۔ صاحب نصاب سے متعلق شرائط یہ ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی ایک شرط سب سے پہلی یہ مسلمان ہونا ہے، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آزاد ہونا۔ وجوب زکوٰۃ کی دوسری جو شرط ہے وہ آزاد ہونا ہے، چنانچہ تمام ائمہ کے نزدیک غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی وجوب کی تیسری شرط عاقل و بالغ ہونا ہے، اور چوتھی شرط صاحب نصاب کسی کا مقروض نہ ہو۔ فریضہ زکوٰۃ کا علم ہونا پانچویں شرط۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط میں سے ایک شرط فریضہ زکوٰۃ کا علم ہونا ہے۔ مال زکوٰۃ سے متعلق جو شرائط ہے اس میں مال کی کامل ملکیت۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے مال کی کامل ملکیت کو بنیادی شرط قرار دیا گیا ہے۔ نصاب کی ملکیت پر سال کا گزرنا۔ وجوب زکوٰۃ کی ایک شرط یہ ہے کہ کسی ملکیت کو مالک کے پاس 12 مہینے گزر جائیں، اور تیسری شرط مال زکوٰۃ سے متعلق مال کا قابل زکوٰۃ ہونا ہے۔ وہ مال جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کی 5 اقسام ہیں۔ پہلے سونا چاندی، دوسرا معدنیات اور دفینے، تیسرا سامان تجارت، چوتھا غلہ اور پھل، اور پانچواں مویشی پالتو جانور۔ مال زکوٰۃ سے متعلق شرائط میں مال نصاب کی مقدار نصاب کی قیمت کے برابر ہو۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی چوتھی شرط یہ ہے کہ مال نصاب کی مقدار کے برابر ہو، یعنی 7.5 تولے سونا یا 200 درہم 52 تولے چاندی، یا اس کی قیمت کے برابر نقد رقم ہو۔ غلے اور پھل خشک ہونے کے بعد احناف کے علاوہ دوسرے فقہا کے نزدیک نصاب 5 وسق یعنی 653 کلو گرام ہو۔ جانوروں کا کم از کم 40 بکریاں، 5 اونٹ اور 30 گائیں ہیں۔ مال اصل ضرورت سے زائد ہو۔ احناف نے وجوب زکوٰۃ کے لیے یہ بھی ایک شرط رکھی ہے کہ مال قرض اور بنیادی ضروریات سے زائد ہو۔ اصل ضروریات میں خوراک، رہنے کا گھر، سامان جنگ یعنی گرمی اور سردی سے بچاؤ کا لباس، یہ فرضی طور پر جیسے قرضہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے جائز ہونے کی شرائط میں یہ ہے نیت اور تملیک۔ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے، اور دوسری زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دوسری شرط تملیک ہے، یعنی زکوٰۃ مستحقین کو دے دی جائے اور انہیں زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے۔ معزز حاضرین، شرح زکوٰۃ اور مدت زکوٰۃ کا فیصلہ جس طریقے سے باری تعالیٰ نے کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کے مصارف کی حدود بھی رب کائنات نے خود متعین کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا زکوٰۃ میں سے مجھے عنایت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو نہ کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ کسی غیر نبی کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور ان کے 8 حصے مقرر کیے ہیں۔ اگر تم 8 اقسام میں سے کسی ایک میں بھی آتے ہو تو تمہیں تمہارا حق دوں گا۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی خصوصی صراحت فرما دی گئی ہے جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، ان کے علاوہ زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، یہ سورہ توبہ کی 60ویں آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یعنی اس آیت میں قرآن کریم میں مستحقین زکوٰۃ کی 8 اقسام بیان کی ہیں، جس میں فقراء، دوسری مساکین، تیسری عاملین، چوتھی مؤلفۃ القلوب، 5ویں رقاب یعنی غلامی سے نجات، اور 6ٹھی مقروض، اور 7ویں فی سبیل اللہ۔
اور 8واں ابن السبیل یعنی مسافر۔ پہلا یعنی مصارف میں فقراء اور مسکین، فقہاء نے اس پہ بحث کی فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے اور ان کی مالی پوزیشن کیا ہوتی ہے اور کس طرح ان کو کس وقت کتنی مقدار میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ فقیر، یہ فقیر کی جمع ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فقیر اور مسکین کی شرعی تعریف اس طرح منقول ہے کہ مسکین کی معاشی پوزیشن کوئی زیادہ کمزور ہوتی ہے اور فقیر کی بنسبت اس پر فقر و تنگ دستی کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن بصری، حضرت جابر بن زید اور امام مجاہد کی تحقیق یہ ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں جو خودداری کی بنا پر دستے سوال دراز کرنے سے اجتناب کرتا ہو، اور مسکین اسے کہتے ہیں جو اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہو۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو اور اپنی معیشت کے لیے دوسروں کا محتاج ہو۔ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ جسمانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر مدد و اعانت کی محتاج ہو گئے ہوں، یا کسی عارضی سبب کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہو۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کی ضرورت اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس بہت ہی کم مقدار میں مال موجود ہو مگر اس کی جائز ضروریات کے لیے بالکل کافی نہ ہو۔ فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو یا نصاب کے برابر ہو لیکن اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور اسے گزارا کرنے یا تن ڈھانکنے کے لیے سوال کرنا پڑے۔ اور فقہاء مالکیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس عام ضروریات سے کم مال ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ نصاب کا مالک ہو اور خود اس پر اپنے نصاب کی زکوٰۃ واجب ہو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لہٰذا فقیر سے زیادہ حاجت مند ہوتا ہے۔ فقہاء حنفیہ اور فقہاء مالکیہ کے نزدیک مسکین فقیر سے زیادہ بدتر حالت میں ہوتا ہے۔ فقہاء حنابلہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ فقیر وہ ہے جسے کچھ نہ ملتا ہو یا اتنا نہ پاتا ہو جس کی آدھی ضروریات کے لیے کفایت کرے۔ مسکین وہ ہے جسے آدھی ضروریات اس سے زیادہ کے لیے مل جاتا ہو۔ فقہاء شافعیہ اور فقہاء حنابلہ کی دلیل فقیر کے بارے میں کیا ہے کہ فقیر کی حالت مسکین سے بدتر ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصناف کو بیان کرتے ہیں فقراء سے ابتدا کی ہے، عموماً اہم سے ابتدا کی جاتی ہے، لہذا معلوم ہوا فقیر مسکین سے زیادہ بدحالی کا شکار ہوتا ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں تیسرا مصرف عاملین زکوٰۃ ہے۔ عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ کی وصولیابی پر مامور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے اور ان کا حساب کتاب اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں اور اپنی تمام صلاحیتیں اوقات یعنی بروئے کار لاتے ہیں، اس لیے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کا فریضہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا، جیسے کہ سورہ توبہ میں ارشاد ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی روح سے سربراہ مملکت یعنی مسلمانوں کے امیر پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ و صدقات وصول کریں۔ انہی آیات کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر مختلف علاقوں میں روانہ فرمایا تھا۔ اس آیت کے مطابق زکوٰۃ حاصل شدہ رقم میں سے عاملین کو دیا ہے۔ ان میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جو اغنیاء تھے۔ عامل زکوٰۃ کو کتنا حصہ دیا جائے، کتنا معاوضہ دیا جائے، اس سلسلے میں فقہاء میں اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کا خیال ہے کہ عاملین زکوٰۃ جو زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیں ان میں سے ان کو 8واں حصہ دیا جائے، بلکہ ان کی محنت کے مطابق زکوٰۃ کے اموال سے معاوضہ دیا جائے۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ عاملین کی تنخواہیں
جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے پر مامور ہوتے ہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں۔ اگر زکوٰۃ اتنی مقدار میں وصول ہو کہ عاملین کی تنخواہیں دینے کے بعد نصف بھی باقی نہیں رہتی تو پھر تنخواہوں میں کمی کی جائے گی، نصف سے زائد خرچ نہیں کیا جائے گا۔ کافر کو عامل زکوٰۃ مقرر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ عامل زکوٰۃ کا امانت دار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں سے چوتھا مصرف عاملین مؤلفۃ القلوب، زکوٰۃ کے مصارف میں چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب ہے، جنہیں کچھ مال دے کر اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہوتا ہے اور ان کی دل جوئی کے لیے ان کو صدقات دیے جاتے ہیں، یا جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہو انہیں مال دے کر ان کی حوصلہ افزائی اور مدد کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مؤلفۃ القلوب کا حصہ ساقط ہو گیا؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مؤلفۃ القلوب کا حصہ باقی ہے یا نہیں۔ چنانچہ فقہاء حنفیہ اور فقہاء مالکیہ کے نزدیک مؤلفۃ القلوب کا حصہ زکوٰۃ سے ساقط ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اسلام کو مادی قوت بھی ہوئی اور کفار کی شر سے بچنے یا نو مسلموں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت نہ رہی تو وہ علت اور مصلحت ختم ہو گئی، اس لیے ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا، جس کو بعض فقہاء نے منسوخ ہو جانے سے تعبیر فرمایا ہے، جبکہ بعض فقہاء کے نزدیک مؤلفۃ القلوب کا حکم باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا، لہٰذا ضرورت کے وقت مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے عہد خلافت میں مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی، انہیں اس کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے نہیں کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ ہی ساقط ہو گیا۔ عصر حاضر میں مؤلفۃ القلوب کے حصے کا کیا مصرف ہو سکتا ہے؟ عصر حاضر میں معروف محقق ڈاکٹر یوسف القرضاوی لکھتے ہیں کہ دور جدید میں اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مسلم حکومتیں غیر مسلم حکومتوں کو مالی امداد دے کر ان کے مسلمانوں کا ہمدرد بنائیں یا بعض تنظیموں اور جماعتوں سے مالی تعاون کر کے انہیں اسلام کی جانب مائل کریں۔ جو لوگ دین اسلام قبول کرتے ہیں ان کی کسی بھی اسلامی ملک سے کوئی امداد تعاون نہیں ہوتی، حالانکہ انہیں زکوٰۃ کی مد سے دیا جانا چاہیے تاکہ اس سے ان کی ہمت مضبوط اور اسلام پر قائم ہو جائے۔ مصارف زکوٰۃ میں سے پانچواں مصرف فر رقاب یعنی گردنیں آزاد کرانا، پانچواں مصرف وہ فر رقاب یعنی گردنیں آزاد کرنا ہے۔ اس سے قبل صدقات کے 8 مصارف میں سے 4 کا بیان آیا ہے، وہ یہ فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب۔ ان مذکورہ بالا یعنی چاروں کا حق حرف لام کے تحت بیان ہوا، ان میں انما صدقات، جیسے میں شروع میں آیت بیان کی، انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اس کے بعد 4 مصارف کا ذکر ہے، ان میں لفظ لام کی جگہ حرف فی استعمال فرمایا، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ قرآن کریم کا ایک بہت معجزانہ اسلوب بیان ہوا ہے جس میں کوئی حکمت ہے، چنانچہ علامہ زمخشری نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مطلوب ہے کہ یہ آخری 4 مصارف بنسبت پہلے 4 کے زیادہ مستحق ہے۔ ان باقی 4 مصارف میں سب سے پہلے وفی الرقاب کا ذکر فرمایا۔ جمہور فقہا وہ محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے مراد وہ غلام ہے جن کے آقاؤں نے کوئی مقدار مال کی متعین کر کے کہہ دیا ہے کہ اتنا مال کما کر ہمیں دے دے تو تم آزاد ہو، جس نے اپنے مالک سے معاہدہ کر لیا ہو کہ اگر میں اتنی رقم تمہیں ادا کر دوں وہ تو تم مجھے آزاد کر دو، اسے آزادی کی قیمت ادا کرنے میں مدد دی جائے۔ مذکورہ آیت میں اس شخص کو رقم زکوٰۃ سے حصہ دے کر اس کی امداد کی جائے۔ حاضرین کرام، چھٹا مصرف زکوٰۃ کا الغارمین مقروض۔ غارمین جمع ہے، اس کا واحد غارم ہے جس کے معنی ہے وہ شخص جس پر قرض ہو۔ اس میں شرط یہ ہے کہ اس قرض دار کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے وہ قرض ادا کر سکے۔ بعض فقہاء نے یہ شرط بھی لگائی ہے
کہ یہ قرض اس نے کسی ناجائز کام کے لیے نہ لیا ہو۔ اگر کسی گناہ کے لیے قرض لیا، مثلا خلاف شرع امور، مثلا شادی و غمی کی ناجائز رسومات وغیرہ کے لیے قرض لیا، تو ایسے قرض دار کو قرض زکوٰۃ کی مدد سے نہیں دی جائے گی۔ ساتواں مصرف فی سبیل اللہ ہے۔ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، خواہ وہ تلوار سے ہو یا قلم و زبان سے یا ہاتھ پاؤں کی کوششیں جو اللہ کے دین کو قائم کرنے، اس کی اشاعت کرنے اور اسلامی مملکت کا دفاع کرنے کے لیے کی جائے۔ اس میں پھر حرف فی کا اعادہ کیا گیا ہے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ حرف فی کے اعادے سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ مصرف پہلے سب مصارف سے افضل اور بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو فائدے ہیں، ایک غریب مفلس کی امداد اور دوسرا ایک دینی خدمت میں اعانت۔ فی سبیل اللہ سے مراد وہ غازی اور مجاہد ہے جس کے پاس اسلحہ اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لیے مال نہ ہو، یا وہ شخص جس کے ذمے حج فرض ہو چکا ہو مگر اس کے پاس اب مال نہیں رہا جس سے وہ حج ادا کرے۔ اس لیے زکوٰۃ کے مال کو ان پر خرچ کرنے میں ایک مفلس کی امداد بھی ہے اور ایک عبادت کی ادائیگی میں تعاون بھی۔ اسی طرح فقہاء نے علم دین حاصل کرنے والے غریب مستحق طلباء کو بھی اس مصرف میں شامل کیا ہے۔ آٹھویں قسم کا مصرف ابن سبیل یعنی مسافر۔ وہ مسافر جو دیار غیر یا اپنے ہی ملک کے کسی دوسرے حصے میں اپنے مال و اسباب سے استفادہ نہ کر سکتے ہوں اور عارضی طور پر بے یار و مددگار ہوں۔ مسافر خواہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہو لیکن حالت سفر میں ہونے کی وجہ سے مدد کا محتاج ہو، گھر تک پہنچنے اور ضروریات کی حد تک زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔